عقل مندی کی بات تو یہ ہے کہ ملک میں بہت ہی عرصے بعد ایک اچھی قیادت سامنے آئی ہے اور آ رہی ہے۔ کون ہے؟ میں کروں گا اس پہ بات۔ میں ہوں انتخاب سوری۔ گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ آپ کو انشاءاللہ اچھی ویڈیوز، اچھی معلومات آپ کو ہم سے ملتی رہے گی۔ آج اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ملک میں ایک سب سے بڑا مسئلہ اس وقت لیڈرشپ کا ہے۔ لیڈرشپ ملی لوگوں کو لیکن لوگ گمراہ ہوتے گئے۔ لیڈرشپ ملی لیکن مضبوط لیڈرشپ نہیں ملی۔ لیڈرشپ ملی تو اپنے مفادات کی لیڈرشپ ملی۔ لیڈرشپ ملی تو بکنے والی اور دبنے والی، یا یہ سمجھ لے کہ اپنے مفادات کے لیے زیادہ تر لیڈرشپ نے کام کیا۔ اگر لیڈرشپ ملی تو بے وقوفانہ احمقانہ فیصلے کرتی رہی۔ اگر لیڈرشپ ملی تو ویژن سے آری لیڈرشپ ملی۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ یہ جانتے ہیں، آپ نے خبر سنی ہوگی کہ اس وقت حافظ نعیم الرحمن صاحب کا ایک نام ایسا ہے جو بڑی پسند کیا گیا ہے جب ان کو ملک کا صدر بنایا گیا۔ یعنی ملک کا ایک صدر سے مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت کا ایک امیر بنایا گیا، وہ ہے جماعت اسلامی۔ تو جماعت اسلامی کے وہ جو ہے اس وقت امیر صدر بنے، اور اس وقت جو ہے وہ اس فیصلے سے عام آدمی، پہلی بار ایسا ہوا کہ جماعت اسلامی کا کوئی فرد امیر بنے، کوئی مقام حاصل کرے یا اس کو اس مقام پہ فائز کیا جائے اور عام آدمی خوش ہو۔ یہ ایک بڑا ایک نئی چیز سامنے آئی ہے۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پبلک بڑی ان کو پسند کرتی ہے۔ کراچی میں انہوں نے جو اپنا دبنگ رول پلے کیا، جو ایک جماعت اسلامی کو نیا رخ دیا، جماعت اسلامی کو ایک جو ہے لگتا ہے کسی صحرا میں انہوں نے ایک ایسی آواز بلند کی، ایک ایسی اذان دی کہ جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آگے جمع ہو گئے، اور ان کو ایک شہریوں کو ایک قیادت کی ضرورت تھی، ایک گیپ تھا جس کی قیادت حافظ نعیم الرحمن صاحب نے صحیح وقت پہ کی۔ اور کوئی مخلص اور اچھا کوئی نمائندہ اسپوکس مین نہیں مل رہا تھا شہر کو، اور حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کراچی میں بڑے اہم ایشوز پہ آواز ہی نہیں اٹھائی بلکہ اس کو سولو کروایا۔ آپ شناختی کارڈ کا آپ مسئلہ اٹھا لیں، نادرا کے اوپر انہوں نے کئی ایشوز بنوائے، اس کو سولو کروائے، ان کے قوانین میں تبدیلیاں کروائیں جو کہ پبلک کو بہت بڑا فائدہ ہوا۔ جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے ان کو بڑا فائدہ پہنچا اسی میں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کے الیکٹرک کو لگام دیا۔ کے الیکٹرک بھی بوگس فلنگ ہوتی تھی، بے تحاشا بوگس فلنگ ہوتی تھی، لیکن وہ بوگس فلنگ حافظ نعیم الرحمن صاحب نے ہی ختم کروائی۔ اور مجھے خود یاد ہے کہ آغاز میں خود میری میری شاپ تھی ایک چھوٹی سی، بلکہ یہ سمجھے کہ وہاں پر ایک اسٹور تھا میرا، اس اسٹور میں 2 بلب جلتے تھے، ان پہ انہوں نے 2 لاکھ روپے بوگس فلنگ ڈال دی۔ میں لڑتا رہا فیڈرل اس میں گیا، میں جو ہے وہ خیر حافظ نعیم الرحمن سے پاس گیا تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اس ایشو کو سمجھا اور ایشو کو پھر آواز بلند کی، اور کئی کیسز جمع ہو گئے تھے ان کے پاس، پھر انہوں نے جو ہے آواز بلند کی تو یہ مسئلے حل ہونا شروع ہوئے، اور آج بوگس فلنگ بہت بڑی ایک عذاب تھا لوگوں کے، ختم ہوا۔ کہ الیکٹرک کو بیرل لگام دی انہوں نے، اور واحد ہے وہ جو کہ اس کا صحیح مقابلہ کرتے ہیں۔ پانی مافیا ہو، ٹینکر مافیا ہو، فلاں مافیا ہو، اور انہوں نے اسی طرح جعلی فراڈ زمینوں پہ جو ہوتا ہے اس پہ آواز اٹھائی۔ اسکیم 33 کی غلط سوسائٹیز ہیں جس پہ فراڈ ہوتے رہے، لوگوں کو ڈبلنگ ہوتی رہی ہے، اس پہ انہوں نے آواز اٹھائی۔ اسی طرح آپ چلے جائیں بحریہ ٹاؤن کے اوپر لگام دی۔ بحریہ ٹاؤن کے جو ہے ملک ریاض کسی کے پاس نہیں جاتے تھے، اور نعیم الرحمن کے دفتر ادارے نور میں 3 بار وہ ملنے آئے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ کوئی مطلب وزن ہوگا نا اس بات پہ۔ اور پھر ان کو چیکس جو دیتا تھا وہ حافظ اپنا شہریوں کو، متاثرین کو، وہ چیک باؤنس ہو جاتے تھے۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب کے پاس سے جو چیک جاتے تھے، ادارے کو جو ملتے تھے ان کی طرف سے چیک متاثرین کے لیے، اور وہ کلیئر ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان متاثرین کو جو ہے ان کو کمپنسیشن ملا حافظ نعیم الرحمن کے ذریعے۔ اور اسی طرح چاہے ڈکیتیوں کا معاملہ ہے، چاہے فراڈس کے معاملہ ہو، چاہے دیگر معاملات ہوں، سندھ گورنمنٹ کے انہوں نے پول کھولے، سندھ گورنمنٹ کی حرکتوں کے پول کھولے انہوں نے، اور کئی جگہوں پہ شہریوں کے لیے انہوں نے آواز بلند کی،
قانون کے تحت تبدیلی کروائی، صحیح ہے جی، اور شہریوں نے بہت بڑی تعداد میں ان کو ووٹ دیے ماشاءاللہ سے۔ جماعت اسلامی کو حافظ نعیم الرحمن کی وجہ سے شہر میں آج بھی جو ہے پچھلے ووٹوں سے 3-4 گنا زیادہ ووٹ ملے۔ اسی طرح بلدیات میں ان کو میئر بن جانا چاہیے تھا، ان کے ساتھ زیادتی کی، اور سب کو پتہ ہے کہ ووٹ جو ہے کس کے زیادہ تھے اور جس کے کم ووٹ تھے اس کو بنا دیا گیا میئر۔ تو یہ ڈرامہ ٹوپی اور یہ فراڈ جو ہے وہ کیا گیا، اور ابھی بھی الیکشن میں فراڈ کیا گیا۔ تو حافظ نعیم الرحمن صاحب کی ایک دمک شخصیت اور ماشاءاللہ لیڈرشپ۔ اب میں بات کروں گا ملک کی۔ دیکھیں ملک میں بھی ایک اچھی لیڈرشپ ابھی تک میسر نہیں آئی ہے، اب ایک گیپ ہے۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب کو موقع ہے۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب جس طرح انہوں نے کراچی کو ایڈریس کیا ہے، جس طرح کراچی کے ایشوز کو ایڈریس کیا ہے، کراچی کے لوگوں کو ایڈریس کیا ہے، ان کی دکھ کی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، جس طرح انہوں نے ان کے ایشوز کو لے کر جو ہے وہ حل کروانے کی کوشش کی ہے، اور کافی حد تک حل بھی کری بہت سی چیزیں، اور پریشر میں رکھا گورنمنٹ کو۔ تو آج وہ ملک میں بڑے اچھا موقع ہیں، اور وہاں پہ اگر وہ یہی رول پلے کریں، پبلک کے ایشوز کی بات کریں، پبلک کے لیے کام کریں۔ اسلام کا نام تو وہ چھوڑ نہیں سکتے، ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی ہی اسلام اصل ان کا مقصد ہی اسلام ہے، تو اسلام چھوڑ ہی نہیں سکتے، لا محالہ وہ رہے گا۔ وہ اسلامی انقلاب، وہ اسلام کو نافذ کرنا، اسلامی قوانین کو نافذ کرنا، آئین کی بالادستی، آئین کا تحفظ، اسلام کا تحفظ، یہ ان کی پرائرٹی رہے گی، یہ ہٹ نہیں سکتی، کیونکہ وہ سرش میں شامل ہے۔ تو انشاءاللہ وہ چیزیں بھی رہیں گی، اور ساتھ ساتھ حافظ نعیم الرحمن۔ اب مسئلہ یہ کہ پبلک کی بات جب تک نہ کرو تو لوگ ساتھ نہیں آتے، تو جب پبلک کی بات کرو، پبلک کے ایشوز کی بات کرو، وہی والی باتیں، ایک بھوکا شخص سڑک پہ پڑا ہوا ہے، آپ اس سے کہ بھائی نماز کا ٹائم اٹھ نماز پڑھ، اور 3 وقت سے روٹی نہیں کھائی اس نے، تو بیچارہ وہ گالی دے گا کہ بھائی مجھے روٹی دو پہلے، میں مر رہا ہوں بھوک سے۔ تو آپ اس وقت یہی پبلک کی کیفیت رہی کراچی میں، اور اسی طرح ملک کے اندر بھی لوگ پریشان ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، بے روزگاری کا ایشو ہے، اور بھی بڑے بڑے ایشوز ہیں جس کو حل کرانے کی ضرورت ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ سب اپنے چکروں میں لگے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے MQM ہو، چاہے جو ہے وہ نون لیگ ہو، چاہے PTI ہو، ہر ایک اپنی ہی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے مسائل میں لگا ہوا ہے، اپنی چیزوں کو سولو کرانے میں لگا ہوا ہے، لیکن اس وقت لوگوں کی بات کوئی نہیں کر رہا۔ تو اس وقت بڑا اچھا موقع ہے حافظ نعیم الرحمن صاحب کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، کہ ان کے پاس یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اس وقت جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمن صاحب ملک کے اندر اسی ایشو کو اسی طرح لے کے چلیں، اسی طرح ایڈریس کریں، اسی طرح للکاریں سیاستدانوں کو، اسی طرح اداروں کو للکاریں، اسی طرح جو ہے نا وہ چیلنج کریں، کیونکہ لوگوں کو ایک اسپوکس مین چاہیے صحیح۔ وہ انٹرنیشنل بیس پہ بھی بہت آواز بلند کر سکتے ہیں، ابھی بھی انہوں نے غزہ کے لیے جو آواز بلند کی، بہترین کراچی میں جو انہوں نے بڑے بڑے مظاہرے کیے، دنیا نے دکھائے اس عظیم الشان ریلیوں کو۔ ابھی رات کو انہوں نے عید کے دن میں، عید سے پہلے یعنی رمضان میں انہوں نے ایک شب یکجہتی منائی، لاکھوں کی تعداد میں محسوس ہوتا تھا لوگ موجود ہیں۔ تو پوری دنیا میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، اور اس وقت جو ہے وہاں کے جو لوگ ہیں فلسطین کے، وہ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ، اور وہ اظہار بھی کیا ہے، یہ سننے کو ملا ہے۔ اور الخدمت ان کا جو ادارہ ہے ایک بہت بڑا جو کہ کام کر رہا ہے۔ تو بہرحال اگر وہ ملکی سطح پہ ہی ساری باتیں کریں گے تو الخدمت جیسے ادارہ بھی پھلے پھولے گا، اور یہ تمام جو بیٹھے ہوئے ہیں گدھ، جو کہ جن کے خاندانی سسٹم چل رہے ہیں، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے تیسرا آتا ہے، بس چاہے بھٹو ہے، چاہے جو ہے وہ نواز شریف ہو، چاہے جو ہے دوسرے ہوں، یہ خاندانی چلے آ رہے ہیں ان کے، یہ خاندان ان کے عراج کر رہے ہوتے ہیں، اور ان خاندانی اجارہ داری کو ختم کرنا ہے۔ تو حافظ نعیم الرحمن صاحب کو ایک اچھے انداز میں انشاءاللہ ایڈریس کرنا ہوگا، اور ان کو للکارنا ہوگا، بنا کے بھی رکھنا ہوگا، للکارنا بھی ہوگا۔ اور یہ حافظ نعیم الرحمن صاحب، دیکھیں سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے کہ لیڈرشپ بڑی اہم چیز، سب سے اہم چیز لیڈرشپ ہوتی ہے۔ یہ بات بڑی میں آپ سے اہم کرنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی، کہ یہ بات کراچی میں بھی میں خود کہتا رہا ہوں، میری یا پرانی ویڈیوز دیکھ لیں، میری چیزیں دیکھ لیں، کہ سب سے اہم چیز لیڈرشپ ہوتی ہے۔ جب ایک شخصیت بن جاتی ہے لیڈرشپ، دیکھیں پاکستان میں کیا ہوا ہے، بھٹو ایک لیڈر تھا، ٹھیک ہے، اس لیڈرشپ کی وجہ سے پیپلز پارٹی بن گئی۔ عمران خان ایک لیڈر ہے، اس لیڈرشپ کی وجہ سے PTI اتنی بڑی تنظیم بن گئی۔ الطاف حسین کے پیچھے MQM، ٹھیک ہے جی، نواز شریف، ولی خان، مطلب جو ان کا وہ تھا جو بھی، تو
یہ جتنے بھی تنظیمیں گزری ہیں بڑی ہے، اسی طرح فضل الرحمان اور اس کے ابا آپ جانتے ہیں کون تھے، ٹھیک ہے، وہ اس کی وجہ سے وہ لوگ بن گئی تنظیمیں۔ تو پاکستان میں ایک نیچر ہے لوگوں کی، سائیکی ہے، پوری دنیا میں ہے یہ سائیکی، لیڈرشپ سے ہی قومیں بنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا دنیا میں، تو اس پہ ایک لیڈرشپ کریٹ کی، ایک شخصیت بنی لوگوں کی۔ لوگ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے صادق الامین ہے، اور خصوصیات جانتے تھے، بعد میں نبوت ملی 40 سال پہ، تو لوگوں نے ان کو ویلکم کرا اور لوگ جو ہے ان کے گرویدہ ہوتے چلے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ لیڈرشپ دنیا میں ایک اصول ہے، تو لیڈرشپ سے ہی جو ہے وہ قومیں کھڑی ہوتی ہیں، بنتی ہیں۔ انسان کسی تنظیم کو، کسی جماعت کو دیر میں پسند کرتا ہے، پہلے لیڈر کو پسند کرتا ہے، شخصیت کو پسند کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جماعت کی چیزوں کو سن رہا ہوتا ہو۔ آج حافظ نعیم الرحمان صاحب کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ جماعت اسلامی ہے کیا۔ آج حافظ نعیم الرحمان صاحب کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ جماعت اسلامی کیا کام کرتی ہے، الخدمت کیا کام کرتی ہے۔ آج حافظ نعیم الرحمان کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ خصوصیات ہیں جماعت اسلامی میں، ایمانداری کے حوالے سے، ہر لحاظ سے اب جماعت کا ایک امیج ہے، لوگ کے اندر ایکسیپٹنس ہے۔ یہ شخصیت پرستی نہیں ہے۔ شخصیت پرستی ہوتی ہے دوستوں جو کہ معصیت کی طرف بلائے، غیر اللہ کی طرف بلائے، اللہ اس کے رسول کی باتوں سے ہٹ کر چیزیں بتائے۔ لیکن الحمدللہ اب یہ چیزیں جو انہوں نے کی ہیں، یہ ساری چیزیں ان میں وہی تھی جو کہ اچھے لیڈرشپ ایک اچھے مسلمان کے اندر سے ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس ایک اچھا میدان ہے، بڑا میدان ہے، ان کو ایک اچھی ٹیم بنانی پڑے گی، ایک ایسی ٹیم بنانی پڑے گی جو کہ جوانوں پہ مشتمل ہو کم از کم، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اچھے ویژن رکھتی ہو، بڑی سوچ رکھتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ ویژن ہونا چاہیے دوستوں، ویژن ہونا چاہیے، اور ویژن کے ساتھ اہداف ہونے چاہیے۔ اچھے ویژن، اچھے اہداف ہی انسان کو کامیاب کراتے ہیں۔ تو لیڈرشپ ہی سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ اچھی لیڈرشپ اگر حافظ صاحب دکھا دیتے ہیں، جس کا فقدان ہے ملک میں، تو یہ آپ دیکھیں کہ پوری ملک میں جو ہے ایک جماعت اسلامی جو ہے نا وہ چھا جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا تو بلیف اسی پر ہے، لیڈرشپ کے اوپر۔ لیڈرشپ ہے تو بہت سب کچھ ہے، لیڈرشپ ہے تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، کہتے ہیں نا کہ اگر شیروں کا لیڈر ایک گیدڑ کو بنا دیا جائے تو بیکار ہے، گیدڑوں کا لیڈر شیر بن جائے تو بس یہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ کو پروموٹ کریں، لیڈرشپ کو منوائیں۔ اب اس میں بہت بڑا رول جماعت اسلامی کے لوگوں کا ہوگا کہ جو کہ یقین نہیں کرتے شخصیت پرستی پہ، صحیح ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ شخصیت کس کے لیے ہے؟ یہ شخصیت پرستی اللہ کے لیے، یہ شخصیت پرستی اللہ کے دین کے لیے، یہ شخصیت پرستی پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، یہ شخصیت پرستی پاکستان کو ترقی دینے کے لیے ہے۔ اب اگر اس وقت جماعت اسلامی اس بات کو سمجھ لیں، ان کے افراد اس بات کو سمجھ لیں جو خاص طور پہ سینئرز ہیں اور پرانے لوگ ہیں، وہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شخصیت اس وقت اگر بنا لی حافظ نعیم صاحب کے ملک کے اندر، جس طرح کراچی کے اندر بنی، تو لوگ جو ہے نا جوگ جمع آپ کی طرف آنے لگ جائیں گے، لوگ جو ہے آپ کی طرف جو ہے بڑھنے لگیں گے۔ پھر آپ ان کی اصلاح کریں، پھر آپ ان کو راستے دکھائیں، پھر آپ ان کے جو ہے نا ہر چیز کر سکتے ہیں۔ یہ شخصیت کا جادو یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ انسان کی سائیکی میں ہے، یہ انسان کی سوچ میں ہوتا ہے، اور شخصیت اچھی ہو تو لوگ جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ کام اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کیا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جماعت کے لوگوں نے ان کو سپورٹ کی، اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے مل کر اس شخصیت کو ابھارا، اور اس وقت تو سوشل میڈیا جس طرح کراچی میں حافظ صاحب نے ایک بڑی اچھی انداز میں سوشل میڈیا کے ذریعے ترقیاں حاصل کی ہیں، تو آج بھی اگر پورے ملک میں حافظ نعیم الرحمان صاحب اگر اس سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ ملک کے ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں۔ انتخاب عالم سوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ان معلومات کو آگے بڑھائیں۔ اللہ حافظ۔